بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر سیاست میں لندن پلان کا بہت ذکر ہے۔ گزشتہ 2 سال سے جب سے بانی تحریک انصاف کی حکومت گئی، انہوں نے ہر چیز کو لندن پلان سے جوڑا، جبکہ جب 2013 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت بنی اور اس کے بعد 2014 میں دھرنا شروع ہوا بانی تحریک انصاف کی طرف سے، مولانا طاہر القادری کی طرف سے اسلام آباد مارچ کیا گیا، دھرنے دیے گئے، تو میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے بھی کہا کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ تو پیارے دوستو، لندن پلان اصل کون سا ہے اور کس کے خلاف لندن پلان ہوا، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں لندن پلان کی۔ لندن پلان جو میاں محمد نواز شریف کے خلاف ہوا، وہ درست تھا یا درست ہے، یا بانی تحریک انصاف کی جو حکومت گئی، تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، پاس ہوئی، بانی تحریک انصاف جیل میں گئے، اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ لندن پلان کا حصہ ہے یا کیا ہے؟ دونوں اطراف سے بڑے دبنگ دعوے کیے جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف لندن پلان ترتیب دیا گیا، انہیں نقصان پہنچایا گیا، انہیں نااہل کیا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، اور دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف، بانی تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہوا وہ بھی لندن پلان کا حصہ ہے۔ اب اس بارے میں ہم ذرا کھل کر بات کرتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف تو پہلے ہی کہتے رہے، بلکہ انہوں نے تو اب حالیہ دنوں میں مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک اہم میٹنگ میں کھل کر بات کی کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف، جب 2013 میں ان کی حکومت بن گئی، ان کی حکومت وجود میں آ گئی، تو وہ خیر سگالی کا پیغام لے کر بنی گالہ میں بانی تحریک انصاف کی رہائش گاہ پر گئے اور ان سے کھل کر بات کی کہ وہ الیکشن ختم ہو چکا ہے، اب پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے باہمی رابطے کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی معاونت سے پاکستان کو آگے بڑھایا جائے۔ بلکہ میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ جب وہ واپس آنے لگے بنی گالہ سے، تو بانی تحریک انصاف نے ان سے یہ بھی کہا کہ بنی گالہ کا یہ روڈی تعمیر کروا دے۔ تو عمران خان کے اس فرمائش پر میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ 15 دن کے اندر بنی گالہ روڈ کو تعمیر کر دیا گیا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس پر پورا نہ اترے۔ بلکہ جب 2014 آیا تو لندن میں بانی تحریک انصاف بھی موجود تھے، چودھری پرویز الہی بھی موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں طاہر القادری کو بھی بلایا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت بھی وہاں پہنچی اور ان کے خلاف پلان ترتیب دیا گیا، ان کے حکومت کے خلاف پلان ترتیب دیا گیا، جس کے بعد اسلام آباد مارچ ہوا، اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا، ایک طویل دھرنا تھا، ان کے خلاف سازش کی گئی۔ بلکہ انہوں نے اس حوالے سے عدلیہ کے چند کرداروں کا نام بھی لیا کہ یہ سب لوگ اس لندن پلان کا حصہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جب تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور اس کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا گیا، تو بانی تحریک انصاف سمیت ساری تحریک انصاف کہتی ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف کے خلاف لندن میں مذاکرات کیے گئے، ان میں یہ شرائط شامل کی گئیں کہ بانی تحریک انصاف کو اقتدار سے الگ کیا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے اور اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں طرف سے دعوے ہیں،
دونوں طرف سے بڑے دبنگ انداز میں دعوے کیے جا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف بھی کھل کر بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، لندن پلان ترتیب کیا گیا، لندن پلان ترتیب دے کر نہ صرف ان کی حکومت کو میں رکاوٹیں ڈالی گئیں بلکہ اسے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل قرار دیا گیا، سیاست سے آؤٹ کیا گیا۔ اور دوسری طرف بانی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اور ان کی گرفتاری صرف لندن پلان کا حصہ تھی جو میاں نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ بہرحال یہ تو دونوں سیاسی جماعتوں کی باتیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں پاکستان میں، انہیں پھر ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گی تو پھر ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، MQM کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، تو پھر بتائیے کہ پاکستان کے اندر وہ کون سی ایسی سیاسی قوتیں ہیں جن کے ساتھ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے؟ ان سے بات کر کے تحریک انصاف کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل ہوگا تو یہ جو سیاسی قوتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہے، MQM، مولانا فضل الرحمان ہے، جماعت اسلامی ہے، یا دیگر صوبوں کی جماعتیں موجود ہیں جن کی معمولی نمائندگی اپنے صوبوں میں موجود ہے، وہ سب جماعتیں یکجا ہوں، وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، تو پھر ہی پاکستان میں جو جمہوریت کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ اور جن کے متعلق سیاسی پارٹیاں خیال کرتی ہیں کہ یہ مداخلت کرتے ہیں، تو پھر جب سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوں گی تو ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کو کہیں مداخلت کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ جمہوری سسٹم کے اندر جمہوری سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کو قبول کریں گی تو پھر ہر چیز، ہر راستہ کھلتا چلا جائے گا، اور پاکستان میں جمہوریت کا جو پودا ہے وہ مزید پھلے گا، پھولے گا۔ ملک کے اندر حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو 2 یا 3 ایسے الیکشن ہیں کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو قبول کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کر لیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ملک کے اندر وہی سیاسی قوت الیکشن جیتے گی جو عوام کی خدمت کر سکے گی، جو ملک کے مسائل حل کر سکے گی، اور جو اپنے وعدے کے مطابق ملک کہ مشکلات کو کم نہ کر سکے، عوام کے مسائل حل نہ کر سکے، تو عوام انہیں ریجیکٹ کر دیا کریں گے۔ تو یہ ایک تسلسل اگر چل جائے تو پھر یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایسا میثاق جمہوریت ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ جیل کے اندر بند ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا تو اسے ہٹا دیا جائے گا۔ سب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں، ایک دوسرے کی مخالفت کریں، الیکشن کے اندر کھل کر مخالفت کریں، اپنا بیانیہ بیان کریں، اپنے منشور کو پیش کریں، اور جو پارٹی کا منشور عوام پسند کرے گی، عوام اسے ووٹ دے دیں گے، تو پھر سارے سلسلے ہی ختم ہو جائیں گے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو قبول کریں گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔